ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف وطن اور آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب ٹی وی کا مقبول ترین پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توق۔ یہ توق کیا چیز ہے؟ عام طور سے تو لوگ کوئی لانتی توق، کوئی کسی طرح سے توق کو جو کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے برے معنی میں لیا جاتا ہے کہ گلے کے اندر یہ فلانا توق اس کے گلے کے اندر ڈال دیا گیا، یہ کہ لیکن ڈاکٹر صاحب پٹا کہلاتا ہے، پٹا کہا جاتا ہے کہ کتے کے گلے میں پٹا ڈال دیا ہے۔ یا یہ جو توق ہے، قرآن پاک میں بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں جگہ جگہ، اصل میں زندگی کیا ہے؟ حقوق اور فرائض کے درمیان توازن کا نام ہے۔ بے شک حقوق اور فرائض کے درمیان جب توازن بگڑا ہے تب انصاف پامال ہوا ہے، جب انصاف پامال ہوا ہے تب اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تب قومیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی امتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ کو عبرت اور بصیرت کا نشان بنا کر آج بھی ان کی علامات، ان کی باقیات موجود ہیں۔ قوم عاد موجود ہے، قوم سمود موجود ہے، جس کو صفحہ ہستی سے مٹایا تو بحر مردار میں ان کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ قوم لوط کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس قوم کو برباد کیا کہ آج جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے، بحر مردار ہے، وہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، نہ اس سمندر میں کوئی مچھلی ہے، نہ کوئی اور آبی مخلوق ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بے انتہا سخت ہے۔ کچھ ایسے عذاب ہیں جو اس دنیا میں ہی لوگوں کے لیے، جیسے فرعون کی لاش ہے، جیتے جی باعث عبرت ہے کہ کس طرح وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج بے حس و حرکت کہتا ہے کہ دیکھو مجھے، اگر مجھ سے تمہیں عبرت اور نصیحت ملے تو دیکھو مجھے کہ یوں اس طرح سے خاتمہ ہوتا ہے۔ کہاں کی شہنشاہی، کہاں خدائی کا دعویٰ، اور کہاں وہ بے حس و حرکت ایک مجسمہ ہے، بے جان لاشا ہے۔ ایک بادشاہ کا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور پورے تمطراق کے ساتھ خدم و حشم بھی موجود تھے، امراء اور وزراء بھی موجود تھے۔ ایک مکھی تھی جو آتی تھی اور بار بار اس کو ستاتی تھی، یا غالباً مکھی یا مچھر کوئی ایسے ہی حشرہ تھا۔ اب وہ بار بار اسے دور بھگاتا، وہ بار بار اسے تنگ کرتی۔ اب وہ جب تنگ آ گیا تو اس نے اپنے پاس کھڑے ایک وزیر سے پوچھا، وزیر بھی بہت دانشمند اور باتدبیر تھا، کہا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ مکھی یا مچھر جو بھی تھا اسے پیدا کیا؟ تو ایک پل کو وزیر نے سوچا اور پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ کہا عرض کرو، کہو۔ تو کہا کہ یہ اس لیے پیدا کیا کہ یہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کے تمام تر اختیارات کے باوجود، آپ کی تمام تر شہنشاہیت کے باوجود، آپ کے تمام تر کر و فر کے باوجود آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ ایک مچھر کو یا ایک مکھی کو نہیں بھگا سکتے۔ تو یہ آپ کو آپ کی بے بذاتی کا، آپ کی بے بسی کا احساس دلاتا ہے کہ اس کے سامنے آپ کچھ نہیں۔ تو یہ بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی عبرتیں اور نصیحتیں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو ان سے دیکھ کر سبق حاصل ہو، اور وہ اس گناہ کے مرتکب نہ ہو، وہ اس گناہ کے مرتکب نہ ہو جس کی وجہ سے سابقہ قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموال الیتامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم تو خود کسی کے زیر نگی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، اگر اس کا باپ مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ مال ہے تو یا تو اس کے چچا کے پاس جاتا ہے، یا اس کے دادا کے پاس، اس کے ورثاء کے پاس جاتا ہے، اور یہ اس کے مال کے نگہبان ہیں یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور یہ مال اس کے سپرد نہ کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، اور جس بستی میں پہنچے تھے وہاں انہوں نے دیکھا جو حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ حضرت خضر ہے، تو انہوں نے ایک دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کی چنائی کر دی، دیوار کو دوبارہ سہارا دے کر کے
تعمیر کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم مسافر تھے, ان کا فرض تھا کہ ہمیں کھانا دیتے, ہم نے کچھ طلب بھی کیا تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا, اور آپ ہیں کہ مزدور بن کے ان کی دیوار اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, اس کے نیچے خزانہ دفن تھا, میں چاہتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہوں اور اپنا مال اسباب جو ہے وہ خود تب تک محفوظ رہے اور یہ حاصل کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یتیم کا مال ایک امانت ہے, صحیح بات ہے, یہاں تک کہ وہ اس کے سپرد نہ کر دیا جائے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ ایک بھائی, ہمارے یہاں بہت سارے سوالات آتے ہیں. ایک سوال آیا جس نے کہ بہت اندر تک دکھی کر دیا, بہت دل کو دہلا دیا. ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے شوہر نے جا کر پردیس میں, گلف میں یا کسی اور ملک میں کئی برسوں تک محنت کی, جو پیسہ کما کر لائے, ایک زمین خریدی, مکان تعمیر کیا, اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مکان بیوی کے نام, بیوی نے مطالبہ کیا تھا کہ میرے نام پر رکھو, انہوں نے کہا نہیں, میرے والد حیات ہیں, میں والد کے نام پہ مکان رکھوں گا. اس کی رجسٹری والد کے نام پہ کروا دی, والد کا انتقال ہو گیا, پھر والدہ کے نام پہ کر دی. اب والدہ کے نام پر کرنے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ جو باقی بھائی تھے انہوں نے اپنے اپنے حصے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا, ماں سے زبردستی سائن بھی کروا لی, اور اس میں جتنے حصے بکھرے ہو سکتے تھے, جتنے بھائی تھے, انہوں نے اپنے اپنے حصے کی زمینوں کو فروخت بھی کر دیا اور وہ پیسہ بھی لے لیا, اور یہ شخص خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ قیامت میں جو کسی کا حق غصب کرے گا یا کسی کی زمین کو ناجائز ہتھیا لے گا, تو قیامت کے دن وہ جو زمین ہے اس کا طوق بنا کر کے, سلاسل کا نام دیا قرآن پاک میں, انگاروں کی صورت میں ایک طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس کو ایسا شدید عذاب ہوگا کہ جو ناقابل برداشت ہوگا. یہ تو قیامت کا معاملہ ہے. اس دنیا میں بھی ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں. جی کیا کہنا چاہتے تھے؟ میں کہا چاہتا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثالیں بنا کر کے پیش کر دیا. آپ نے فرعون کی بات کی, آپ نے شیطان کو دیکھ لیا, اس کے گلے میں لعنتی طوق ڈال دیا گیا. تمام تر چیزیں اس طرح کی ہیں ہمارے سماج کے اندر. پھر جس نے یتیم کا مال کھایا, جو آخرت کی آپ بات کریں, آخرت کے اندر تو یقینی طور پر حساب ہو گئی اور آخرت کے اندر طوق ڈالا جائے. لیکن ان کی زندگی یہاں پر بھی میں نے اس دنیا کے اندر دیکھی ہے, ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یتیم کے ساتھ اس طرح سے کیا, کس طرح سے ان کا حشر ہوا, کس طرح سے وہ ان کی موت. میں ایک واقعہ کا نام تو نہیں بتاؤں گا, ایک صاحب کا, تو ان کا میں نے ان کی موت کا منظر دیکھا تھا. تو انہوں نے جو آس پاس کے اپنے رشتے دار تھے, ان کا مال جو ہے غصب کیا تھا چک بندی کے دوران. ان کے کچھ زمینوں کے نام تو انہوں نے دی نہیں تھی. جس ٹائم انتقال ہو رہا تھا نا, ان کے لڑکے اس طرح سے پھر رہے تھے ان کو چاروں طرف, وہ کہہ رہے تھے سانپ آیا, یہ گیا, ادھر سے گیا, اور وہ کہیں اس پکے مکان میں اللہ کے بندوں کوئی سانپ نہیں, اور اس طرح تڑپ تڑپ کے دم. یہ تو زمین کے اوپر کا معاملہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ زمین کے نیچے جائیں گے تو پھر سانپ اور بچھو ان کو جو اذیت ملے گی یا جس روپ سے ملے گی, اللہ ان کے ساتھ نیک معاملہ کرے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے, اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نا یتیموں کی. سہل اور سہیل دو انصاری بچے تھے, مسجد نبوی کے لیے زمین جن کی خریدی, حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی قیمت ادا کی. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا, ان بچوں نے بلا معاوضہ بھی اپنی زمین دینی چاہیے تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہہ کر ان کی زمین کی قیمت دلوائی. بعد میں جو توسیع ہوئی اس کی قیمت حضرت عثمان غنی نے دی تھی. بعد میں مسجد نبوی کی توسیع جب ہوئی تو قیمت حضرت عثمان غنی نے دی تھی. بلکہ جس وقت ان کو شہید کرنے کے لیے چاروں طرف سے جو ہے وہ باغیوں نے اور بلوائیوں نے گھیر لیا تھا مکان کو, تو حضرت عثمان غنی نے جن چیزوں کا حوالہ دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے آج میرا پانی بند کر دیا, تم اس دن کو بھول گئے جب میں نے بئر روما خرید کر کے تمہارے حوالے کر دیا تھا, جب تمہارے پاس میٹھے پانی کا کوئی سامان نہیں تھا, یہودیوں سے پانی خریدنا پڑتا تھا, اور آج تم نے جو ہے وہ مجھ پر پانی بند کر دیا. تم نے مجھے مسجد میں جا کر امامت سے روک دیا ہے, مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو. تم اس دن کو بھول گئے ہو جب مسجد نبوی کے لیے میں نے اچھی خاصی خطیر رقم دے کر کے زمین خریدی تھی اور مسجد نبوی کی توسیع عمل میں آئی تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یتیموں کا مال یہاں مفت بھی لیا جا سکتا تھا جب وہ خود پیشکش کر رہے ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت دلوائی. یہ تو ایک بات ہے. آپ یہ دیکھیے مال غصب کرنے کے کتنے طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ, ایک جگہ روک رہا ہوں, جگہ ابھی آپ نے بات کہی تھی نا, مجھے اسی پہ یاد ہے, اسی کالر کی آپ نے بات کہی نا, اس نے مال لا کر کے والد صاحب کے حوالے کر دیا, والد صاحب کو مالک بنا دیا نا اس نے.
مال نہیں دیا تھا، ان کے نام سے مکان خرید لیا، مکان تعمیر کیا اور رجسٹری والد کے نام سے رجسٹر والد. مالک کس کو بنا دیا آپ نے؟ والد صاحب کو. اب ظاہر سی بات ہے اگر والد صاحب کو آپ نے مالک بنا دیا، وراثت تو بنے گی نا اس کے اندر آپ کی. اب آپ اس کے اندر کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ یہ تو دیکھیے انہوں نے تو اپنی سعادت مندی کی وجہ سے ایسا کیا. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، مالک تو بنا دیا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیکن کہا؟ ایسی بھی نیک نیتی کیا، یہ ان کی خود ایسی کی بھی غلطی. نیک نیتی آپ کیا. اسلام پر، دین پر خود عمل نہیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جو آدمی اپنا مال اسی طرح سے ڈال دے گا اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی. یہ انہوں نے اپنی سعادت مندی یا نیک نیتی کی وجہ سے یا سعادت اپنے مندی نہیں بھولے ہے. پن کی وجہ سے ایسا کیا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں تو کرتے ہیں تو پھر نہ خلف کہلانے کے ڈر سے. رونا نہیں چاہیے ان کو. رونا نہیں چاہیے، لیکن بیوی رو رہی تھی نا، بیوی کے لیے کیا بچا بھائی. انہوں تو نے یہ تو ان اپنی کی غلطی زندگی ہوئی نا. یہ غلطی کی چاہے جو بھی کی. تو غلطی اپنی، اور آپ دوسرے آپ کو یہ دیکھیے ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ انت و مالک علی ابیک، کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے. جب ایک شخص روتا ہوا آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فریاد سننے کے بعد یہ کہا تھا نا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. لیکن مالک نہیں بنایا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے مثالیں تو آپ کے پاس بھی ہیں. تو اسی کے برعکس ایک اور واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے قرض لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو. یہ تو کہا گیا ہے تو لکھنے کے لیے کہا نا اس نے. تو انہوں نے کہا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بولے ہاں لکھو، لکھوایا گیا نا. تو جب آپ اگر دے بھی رہے تھے تو کچھ نہ کچھ یہ خوشنودی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ریٹن میں تو دیکھیے انہوں نے خوشنودی کے لیے والد کے نام پہ تو لکھوا دیا، لیکن باقی بھائیوں کا ضمیر کہاں گیا؟ ہم ایک پل کو یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے والد کو مالک بنا دیا، لیکن باقی بھائی جبکہ یہ اچھی طرح جان رہے ہیں. ہم تو غصب کی بات کر رہے ہیں، ہم حقوق کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم باقی بے ضمیر بھائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا ضمیر کہاں گیا کہ وہ بھائی کی کمائی کو اس طرح سے ہڑپ لیں. اور ہڑپنے کی یہ صرف ایک صورت ہے. ابھی ہڑپنے کی آپ کو ہم دوسری صورت بھی بتائیں گے کہ فوری عمل جو ہوا وہ عمل خلاف دین ہوا. تو اس کی ظاہر سی بات ہے اس کی تو کہیں نہ کہیں پامالی ہوئی ہے. لیکن ہم بار بار بات یہ کر رہے ہیں، دیکھیں بحث کا موضوع نہیں ہے. ہم تو بے ضمیر لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ توق گلے میں کس کے ڈالا جائے گا؟ توق گلے میں غصب کرنے والے کے ڈالا جائے گا نا. غصب جس نے کیا ہے جانتے بوجھتے کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ ہڑپ کر رہے ہیں نا اسے، یہ سوچ کر کے کہ اب یہ تو اپنے ہاتھ کٹا چکا ہے. آپ یہ بنیادی چیز یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنی سعادت مندی میں یہ کیا نا. تو یہاں بے ضمیر لوگ کون ہیں؟ یہاں بھائی ہیں نا. تو یہاں حقوق کی پامالی ہوئی ہے. اب وہ حقوق کی پامالی باقی بے ضمیر بھائیوں کی طرف سے ہوئی ہے. اور یہ چیز دنیا جو ہے مکافات عمل ہے. آج انہوں نے بھائی کے ساتھ کیا ہے، کل یہی چیز ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی. دیر یا سویر مکافات عمل اٹل ہے. دوسری جو چیزیں جو غصب ہوتی ہیں یا جہاں حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہ بہنوں کو اسی طرف میں لانا چاہ رہا تھا، حق نہ دینا. آپ یہ دیکھیے کہ جہیز کے نام پر بڑی مہنگی مہنگی شادیاں ہوتی ہیں، کاریں دی جاتی ہیں، فلیٹس دیے جاتے ہیں، سونے چاندی کے کئی سیٹس دے دیے جاتے ہیں. بارات بڑے بڑے ہوٹلز میں جو ہے، ریسٹورنٹس وغیرہ میں ان کا، یا جسے کہتے ہیں کہ میرج ہال میں انتظام ہوتا ہے. لیکن جب اس کو وراثت میں حق دینے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی پر جو خرچ کر دیا، اب اس کے بعد تمہارا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے. جبکہ اس کا وراثت میں حق اس طرح ضروری تھا کہ اگر وہ لڑکی کل کو خدا نخواستہ بیوہ ہو جاتی ہے، اسے طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ جو تمام چیزیں اسے ملی تھیں وہ بیکار ہو گئیں. یا تو وہ تمام فرنیچر بوسیدہ ہو گیا، وہ پیسے جو اسے ملے تھے وہ خرد برد ہو گئے، جو شادی میں جو کرفر اور جو فضول خرچی ہوئی تھی وہ پانی میں کی طرح ضائع ہو گیا. اس کے پاس ایسٹ کیا بچا؟ اکثر اس کا زیور تک اس کا شوہر جو ہے وہ زبردستی ہتھیا لیتا ہے یا ساس ہتھیا لیتی ہے. نندوں کو شادی میں دے دیا جاتا ہے. اب یہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے ہر ظلم قبول کرتی ہے، ہر بات پہ ہاں کہتی ہے، خاموشی سے سہتی رہتی ہے. لیکن اگر یہ تمام چیزیں اس وقت نہ دے کر کے اسے ایک ایسٹ کے طور پر دی جاتی تو یہ اس کی زندگی میں دو طرح سے کارآمد یا سودمند ثابت ہو سکتی تھی. اول تو یہ کہ اس کا ایک فیوچر سیکیور ہو جاتا، دوسرے اس کا یہ بھرم باقی رہتا کہ اسے اور کچھ ملنے والا ہے. آپ یہ دیکھیے آج کا سماج بہت لالچی ہے، آج کا سماج بہت لالچی ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مرغی جب سونے کا انڈا دے رہی ہے تو ایک ہی بار میں اس کا جو ہے وہ اس کی گردن اتار دو، تمام انڈے ایک بار میں حاصل کر لو. لیکن جب یہ پتہ چلے کہ یہ مرغی روزانہ ایک ہی انڈا دے گی، ایک ساتھ اکٹھے آپ سارے انڈے ایک بار میں نہیں حاصل کر سکتے، تو پھر اس کو لمبی زندگی ملتی ہے کہ روزانہ ایک انڈا تو ملتا رہے گا نا.
تو یہ سماج بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے. تو بہنوں کو یا بیٹیوں کو ان کا حق ضرور دینا تو چاہیے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، عمل کیا ہوا؟ اسلام نے تو کہا تھا سادگی سے شادی کر دو. ہم نے تمام تر، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے جتنا اس کا وراثت میں حصہ نہیں بن رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں ہم شادی پر اس کی نام و نمود کے لیے، نام و نمود کے لیے. کہ کس لیے بھئی کر رہے فلاں ہیں؟ نے اپنی بیٹی کی شادی اتنے اہتمام سے کی ہے، فلاں کی بہن کی شادی ایسے ہوئی ہے، صرف اپنے نام و نمود کے لیے. اس لڑکی کو کیا ملا؟ اس لڑکی کو کیا ملا؟ اسے کیا ملا؟ اسے کچھ جو ملا اس کے لیے تو وہ، جیسے بھی آپ نے کہا، وہ چیزیں وقتی ہیں، وقتی ناپائیدار ہیں. ناپائیدار. جی. اگر آپ کو وراثت، اسلام کا بڑا شاندار قانون ہے. اسلام کہتا ہے وراثت جب تک باپ زندہ ہے وراثت نہیں بنتی، باپ کے انتقال کے بعد ہی بنے گی. کچھ ٹائم والد صاحب زندہ ہیں، جو بھی اس کے بعد اگر جو وراثت بنتی ہے آپ اسے قاعدے سے اگر دے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ زندگی میں بھی اپنی کسی نہ کسی کام میں. اور ہماری اکثر بہنیں کیا کرتی ہیں، اگر لے بھی لیا نا کسی نے دے دیا تو بھائی اسے بھائی کو دے دیتے ہیں. دے دیتے ہیں. یا پھر ایک اور اس کے برعکس ایک اور بھی ہوتا، بھائیوں کے دروازے پہ جانے، ان کے بھائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان کے لیے. اگر بہن، اس طرح اشارہ کر رہا ہوں، جو بہنیں حصہ لے لیتی ہیں اپنا وراثت کے اندر، بھائی انہیں یہ دھمکی دیتے ہیں کہ حصہ تو لے رہی ہو، آئندہ اس چوکھٹ پر نہ آنا، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کون سا دین ہے یہ؟ یہ آپ جانیں کہ یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے سماج میں جو اس طرح کی جو مثالیں مل رہی ہیں تو یہ کون سے دین کی بات ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے یہی تو کہا کہ وہ شخص بڑے، میں نام نہیں لوں گی ان کالر کا، انہوں نے کہا کہ بڑے نمازی، بڑے پرہیزگار یہ لوگ ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے، علماء دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں، لیکن بہنوں کو یا بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. جہاں بڑی بڑی کاشتکاری کی زمینیں ہیں، جہاں ان کے کئی مکانات ہیں، اس میں بہنیں مہمان کی حیثیت سے آ سکتی ہیں، لیکن ان کو اس وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا ہے. اس کو مالک نہیں بنائیں گے جو اس کا حصہ. یہ تو بہنوں کی بات ہوئی. ایک اور طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. اگر خدا نخواستہ 4 بھائی ہیں، ایک بھائی باپ کے رہتے ختم ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اب اس کا محجوب کہلاتے ہیں ایسے لوگ. تو وہ جو ہے ان کے وراثت میں کوئی حصہ نہیں بنتا. جی. ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ دادا کے اوپر، چاچا کے اوپر. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر اس کے اندر وصیت کا حق کیوں رکھا. دادا اپنے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے ان کو، جیتے جی دے سکتا ہے، تاکہ کل کو جو ہے اس کا حق کوئی غصب نہ کرے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ بچے محجوب کہلاتے ہیں، یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ وہ محجوب ہو گئے. جی. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایسی بے انصافی کی اور یہ جو اس طرح ظلم کی جو مثالیں سامنے آتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. صحیح بات آپ جو کہہ رہی ہیں. وہ جو ابھی جو بتا رہا تھا، یہ تو خیال کریں گے کہ اب ایک بھائی ختم ہو گیا، وراثت کے اندر 3 لوگ رہ گئے بھائی کے اندر. ارے بھائی اس کی ذمہ داری بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تھی نا. ادھر سے اعراض کریں گے اور ادھر جو ہے مال کے اوپر اپنا حق جمائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے یا بہترین مال کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جو کوئی باپ اپنی بیٹی پر تب خرچ کرتا ہے جب وہ بیوہ یا مطلقہ ہو کر اس کے پاس لوٹ آتی ہے، یعنی لوٹائی گئی بیٹی پر، اس کے بچوں پر خرچ کیا جانے والا مال. انا وکافل الیدین فی الجنت ھکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اس طرح ہوں گے. کسی نے کہا 2 بیٹیاں ہوں، 3 بیٹیاں ہوں، تو تب بھی یہی کہا کہ وہ اسی طرح اتنی ہی قربت بتائی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسی بیٹی پر خرچ کیا جائے جو لوٹا دی گئی ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا المیہ یا صدمہ کیا ہوگا کہ جس بیٹی کو اتنا کچھ خرچ کر کے، بہت نازوں سے پال پوس کر کے، ارمانوں سے اس کو رخصت کیا جائے اور وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق مل جائے اسے، اور وہ پھر اجڑ کر آ جائے، اور باپ جو ہے لاکھ بوڑھا ہو لیکن لاٹھی ٹیکتا ہوا ہو. لیکن وہ جب اپنی بیٹی کو یہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں بیٹا، میں ہوں نا، تو وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا باپ بھی اس وقت بہت بڑا سہارا محسوس ہوتا ہے. اس وقت اس کو جس سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سہارا چھن گیا ہوتا ہے، لیکن باپ کی صورت میں پھر وہ اپنے باپ، کہتے ہیں نا کہ ہر بیٹی، ہر شخص بادشاہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے کسی شہزادی سے کم نہیں ہوتی ہے. اس کے خوابوں کو، اس کے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک مزدور بھی شب و روز محنت کرتا ہے،
صحیح بات ہے. ایک امیر شخص بھی اس کی ہر تمنا اور اس کے ارمان پورے کرتا ہے. تو لیکن بات یہی ہے کہ سماج میں جب تک بے انصافی ہے، جب تک اسلام کے قاعدے اور قوانین شریعت کو فالو نہیں کیا جائے گا، مضبوطی کے ساتھ نافذ نہیں کیا جائے گا، سماج میں اسی طرح کی بے انصافیاں سامنے آتی رہیں گی. اور کس کس طوق کی ہم بات کریں، کہیں یہ طوق جو ہے وہ زنجیروں کا طوق ہے، کہیں یہ ذلت و رسوائی کا طوق ہے، کہیں یہ بدنامی کا طوق ہے. اب بدنامی کا طوق بھی آپ دیکھیے، آج کل لڑکیاں یا ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے بھی اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو لے کر اتنے خودسر ہو گئے ہیں. لڑکوں کی بات تو ہم کیا کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل اپنی پسند کی شادی کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ اگر ماں باپ اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تو لڑکیاں گھر سے راہ فرار اختیار کرتی ہیں. یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ خود روکھی سوکھی کھا کر، خود کڑی دھوپ سہ کر کے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا، انہیں تعلیم و تربیت دلائی، کیا تعلیم اسی دن کے لیے دلائی تھی کہ یہ روشن خیالی ان کو گھر سے بھگا کر یا فرار کرنے پر مجبور کر دے؟ لیکن وہ گھر والوں کے لیے بدنامی کا وہ طوق چھوڑ جاتی ہیں کہ ماں باپ سماج میں نظریں ملانے کے لائق نہیں رہتے، بھائی کہیں باہر لوگوں سے آنکھیں چار کرنے کے قابل نہیں رہتے، باقی بہنوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے. تو ہم کس کس طوق کی بات کریں؟ ہم تو انسان آزاد پیدا ہوا تھا. کارل مارکس نے کہا تھا کہ انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں چاروں طرف وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آتا کارل ہے. مارکس نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو فکر ہے وہی اس نے کہا حضرت تھا. عمر فاروق نے یہی کہا تھا ایک جو حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے کو، پہلے تو اس کی خوب دل بھر کے پٹائی کروائی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا. لیکن کارل مارکس نے جو بات کہی تھی اس زنجیروں کی، ہم طوق کی بات کر رہے ہیں، کہ کارل مارکس نے یہی کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا فطری طور پر، لیکن آج چاروں طرف سے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے. کہیں یہ رسم و رواج کا طوق ہے. آپ دیکھیں ایک عورت ہے، اس کی شادی اس سے پوچھے بغیر کر دی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر خواتین ایک ایسی خاموشی، گمنامی اور محرومی کی زندگی گزارتی ہیں کہ رب جانتا ہے، اور ان کی محرومی کو صرف وہ جانتی ہیں. وہ اپنے شوہروں کے پردے رکھ لیتی ہیں. جی وہ اپنے شوہروں کے پردے رکھ لیتی ہیں، نہیں ظاہر ہونے دیتی ہیں اپنے ماں باپ پر بھی کہ جس شخص کے ساتھ تم نے ہماری شادی کی ہے وہ شادی کے لیے کہیں بھی موضوع نہیں تھا. لیکن وہ خاموشی کے ساتھ ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے ایک خاموشی کا طوق گلے میں ڈال لیتی ہیں، زبان پر جو ہے ایک لگام لگا لیتی ہیں، ہونٹوں پر قفل لگا لیتی ہیں. تو رسم و رواج یہ بھی بیٹیاں ہیں اور وہ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام داؤ پر لگاتی ہیں اور داؤ بھاگ پر جاتی نکال ہیں. کے بعد چلی جاتی ہیں. بس آخر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. سکندر نے کہا تھا غالباً کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں میرے ہاتھ جو ہے باہر نکال دینا. سکندر نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تھا کہ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اتنی فتوحات کے باوجود سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور جاتے ہوئے بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، کیونکہ کفن میں جیب نہیں ہوتے. وہ شعر ہے نا، کیا لایا تھا سکندر کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ باہر خالی کفن سے نکلے. یہ تو والمیکی نے کی کبھی جو رامائن جس نے لکھی تھی والمیکی نے، انہوں نے کہا تھا کہ جب اس کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا تو لوگوں نے انہیں کہا ایک جگہ اس نے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ جو خزانہ وغیرہ لوٹ رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے. اپنی بیوی بچوں کے لیے کہ ایک بار یہ تو معلوم کر لو کہ مرنے کے بعد کیا وہ تمہارے اس کے بھاگیدار ہوں گے. وہ گیا اس نے معلوم کیا، بولے نہیں، بولے اس دن سے چھوڑ دیا اس نے. آپ نے کپل وستو میں اس کی مثال نہیں دیکھی گوتم بدھ کی؟ صحیح بات. اس نے یہی کہا تھا نا کہ یہ دنیا مصائب و آلام کی جگہ ہے اور خواہشات جو ہیں یہ انسان کو غلام بنا لیتی ہیں. ایک زنجیر یہ بھی ہے، ایک طوق یہ بھی ہے کہ ضروریات تو فقیروں کی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی ہیں. ناظرین، آج ہم نے بات کی طوق کی، بہت سارے طوق کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. سوچ لیجئے، کہیں بدنامی کا طوق ہے، کہیں خاموشی کا طوق ہے، کہیں عزت کا طوق ہے، کہیں مال کا طوق ہے. یہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے، یہاں بھی چاہے تو سزا ملے گی. ایسا نہ ہو کہ کہیں آخرت میں بھی یہ کوئی مال جو ہے ہمارا طوق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دیا جائے. فکر کیجئے، یہ فکر لمحہ ہے، یہ لمحہ فکر ہے
اس کے بارے میں سوچیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. مال سب یہیں رہ جانا، جیسے سکندر کی مثال دی، بہت ساری مثالیں دی گئیں. وہاں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، آخرت کے اندر سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو سوچیے، اور سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب راہ خدا کے اندر تو دینا ہی دینا ہے. ساتھ میں جس کا بھی آپ کے اوپر حصہ بنتا ہے، جو بھی آپ کے اوپر اگر کوئی آپ کا حقدار بنتا، اس کا حق اسے اسی دنیا میں دے دیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کے اندر آپ خالی ہاتھ رہ جائیں اور تمام طرح آپ کی نیکیاں دوسروں کو مل جائیں. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.